ہائی گائز، لیکچر 31.2. آج کا لیکچر اس اعتبار سے بڑا خاص ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہر چارٹ کے اوپر سیپریٹ سے لیکچر دے دوں. پھر میں نے سوچا نہیں یار، ایسا کرتا ہوں ایک ہی میں بیسک انٹروڈکشن دے دیتا ہوں اور پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے کون سا چارٹ کہاں پر کیسے یوز کرنا ہے. تو آئی تھنک آپ خود ہی، یعنی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گاڑی چلاتے کیسے ہیں اور آپ کو بس ریورس کرنا فارورڈ کرنا آ جائے تو باقی آپ خود جہاں مرضی گراؤنڈ میں بگائیں، روڈز پہ بگائیں، آپ کی مرضی. چلتے ہیں ہم اپنی ایکسل شیٹ کے اوپر. اچھا یہ دوستو دیکھیے میرے سامنے ایک ایکسل کی شیٹ ہے اور یہاں پہ ڈفرینٹ فروٹس کے نیمز، آگے ان کی 2020 کی پروڈکشن اور 2021 کی پروڈکشن لکھی ہے. اب میں آپ کو سب سے پہلے نا بیسک چارٹ کے اوپر لے کر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ لائن چارٹ ہے. اب لائن چارٹ کے لیے میں انسرٹ میں جاؤں گا، یہاں پر جا کر میں یہ 2D میں دیکھیں، یہاں پر یہ پہلا بیسک لائن چارٹ ہے، اس کو سلیکٹ کروں گا. اسے سلیکٹ کرنے کے بعد اب دیکھیں یہ ایک بلینک سا ایک چارٹ آ گیا میرے سامنے، ٹھیک ہے. اب میں کیا کرنے والا ہوں، اس بلینک چارٹ پہ کام کرنے والا ہوں. اب یہاں سے میں سلیکٹ ڈیٹا پہ کلک کرتا ہوں. سلیکٹ ڈیٹا پہ کلک کر کے اب میں یہاں پر ڈیٹا خود سلیکٹ کروں گا. اب دیکھیں یہاں پر جب میں ایڈ پر کلک کروں گا تو وہ میرے سے پوچھ رہا ہے سیریز. تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، یہ اسے سیریز نیم میں اسے سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور جو سیریز ویلیوز ہیں ان میں یہ نیچے سلیکٹ کر لیتا ہوں. سلیکٹ کر کے جو ہی میں اوکے کروں گا تو دیکھیے یہ ایک سمپل چارٹ بن گیا ہے. لیکن یہ کس کے اگینسٹ بنا ہے؟ ان ویلیوز کے اگینسٹ. ہاریزنٹل میں کیا ہے 1 2 3 4 5 آٹومیٹیکلی اس نے دے دیے، جبکہ مجھے تو 1 2 3 4 5 نہیں چاہیے ہاریزنٹل میں. یہ ہے ہاریزنٹل لائن ہماری اور یہ کیا ہے ورٹیکل. اب دیکھیں یہ جو 100 تھی پروڈکشن اس کو اس نے یہاں پر شو کروا دی ہے، 110 تھی اس کو وہاں پر شو کروا دی ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں کیا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں یہ 1 2 نہیں، یہاں پر تو فروٹس کے نیم لکھے ہوئے آنے چاہیے جہاں پر یہ 1 2 3 لکھا ہوا ہے. یعنی یہ جو میری ہاریزنٹل ایکسس ہے یہاں پر فروٹس کے نیمز آئیں، اور یہ جو میری ورٹیکل ایکسس ہے یہاں پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس پروڈکشن آئے. تو یہاں پر میں ایڈٹ پر کلک کروں گا. ایڈٹ پر کلک کر کے دیکھیے جو ہی میں، ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں یہاں پر فروٹس کے نیم سلیکٹ کر رہا ہوں. یاد رکھیے کہ آپ نے فرسٹ فروٹ کے نیم سے اینڈ تک اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ اس پروڈکٹ کو بھی بیچ میں لے آئیں گے تو وہ اسے بھی فروٹ ہی کنسیڈر کر کے اسے بھی یہاں پر لکھ دے گا، جس سے آپ کا چارٹ خراب ہوگا. تو لہٰذا جب بھی آپ اپنی ہاریزنٹل ایکسس کو شروع کریں تو مین ہیڈنگ کو، ٹھیک ہے، جیسے یہ پروڈکٹ ہے اس کو، یا جیسے اگر آپ سیریل دے رہے ہوں تو سیریل کو ان کو سکپ کروا کے نیچے سے آپ شروع کر کے اپنی ایکسس لیبل کی رینج کو دیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ میری رینج ہے، اس کو میں نے سلیکٹ کر کے اوکے کیا. تو اب یہاں پر بھی میں اوکے کر کے ایک دفعہ آپ کو چارٹ دکھا لوں. یہ دیکھیے یہ سامنے میرے ایک چارٹ کریٹ ہو گیا 2020 کی پروڈکشن کا. اب یہیں پر میں اگر یہ چاہوں یار 2021 کی پروڈکشن بھی الگ سے لائن پہ شو آ جائے تو میں دوبارہ اسی چارٹ میں جاؤں گا اور یہاں پر ایک نئی سیریز کروں گا. اب اس سیریز کا نام میں 2021 رکھ دیتا ہوں. اسے میں نے سلیکٹ کر لیا اور نیچے والے کو میں نے ایز اے ڈیٹا سلیکٹ کر کے اوکے کر دیا. تو یہ دیکھیے یہ میرا نیا چارٹ کریٹ ہو گیا. لیکن اب یہ پھر 1 2 3 کے اگینسٹ ہو رہا ہے. نہیں بھائی نہیں، میں اسے بھی ڈیٹا اسی ایپل اورنج کے اگینسٹ ہی چاہتا ہوں. اوکے کروں گا. یہ دیکھیے اب میرے دونوں چارٹ سیپریٹ کریٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اگر اب دیکھیں اس میں مجھے کیا مسئلہ آ رہا ہے. اب ایکسس میں آپ ایگزیکٹلی ریڈ نہیں کر پا رہے. اب دیکھیں میں یہ پلس کے سائن پر کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیے ڈیٹا لیبلز، اس کو میں جو ہی چیک کروں گا تو یہ جتنی ویلیوز ہیں ساتھ ساتھ مجھے شو کروانے لگ جائے گا. یہ دیکھیں تو آپ کو یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے اندازہ ہوگا کون سی ویلیو کہاں پر ہے. تو آپ اسے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنے پورے ڈیٹا ٹیب، اب دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ لائن کس ایئر کی پروڈکشن کی ہے یا یہ لائن کی. جب میں اس کے اوپر لے کر آؤں گا تو پھر یہ مجھے دے گا. یہ دیکھیں 2022 ایسے اوپر لاؤں گا لیکن سامنے تو لکھا ہوا نہیں. اس کے لیے آپ کیا کریں گے، یہ دیکھیں اگر ڈیٹا ٹیبل کو آپ چیک کر دیں گے تو یہ نیچے 2020 کی پروڈکشن اور 2021 کی بھی نیچے لے آیا ہے.
بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کو اگر آپ سلیکٹڈ رہنے دیں تو یہ دیکھیں بڑی آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. اسی طرح جو لیجنڈ ہے وہ بھی میں آپ کو پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں اور شاید اپ ڈاؤن بارز کا بھی بتا چکا ہوں. اگر آپ اس کو کوئی ٹائٹل دینا چاہتے ہیں تو یہ چارٹ سلیکٹ کر لیں, یہاں پر اپنا ٹائٹل آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں فی الحال, تو میں اس کو ان چیک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ان کو آپ باری باری خود ہی سلیکٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں. اسی طرح فلٹر کا بھی میں لاسٹ اپنے لیکچر 1 کے اندر بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے, اب جیسے یہ تو ہے آل کا بنا ہوا چارٹ. اب فار ایگزامپل میں آل کو ان سلیکٹ کر کے جسٹ بنانا اور مینگوز کو سلیکٹ کر اپلائی کروں گا تو میرے پاس کس کا چارٹ بن جائے گا؟ ٹھیک ہے جی بالکل, بناناز اور مینگوز کا. میں دوبارہ سے سلیکٹ آل کر کے اوکے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ میرے سامنے آ. اب اس کی کچھ فارمیٹنگ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اب دیکھیں فار ایگزامپل میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں, یہاں پر آپ جا کر تو یہ ڈیزائن کے اندر جا کر اس کے ڈیزائن کو بھی چینج کر سکتے ہیں جس طرح کا آپ کو ریکوائرڈ ہو. ٹھیک ہے, اس طرح کلرز بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہو. اور ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں فار ایگزامپل ٹرینڈ لائن ہے تو آپ اس میں اگر جا کر, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ موونگ ایوریج, اسے میں نے سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو خود سے یہ آپ کو ایک ٹرینڈ لائن بنا کر دے دے گا ساتھ, اگر آپ کو اس کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے, کہ یعنی یہ ایک ایسٹیمیٹ اس نے بنایا کہ یہ آپ کا نا اس طرح سے ہونا چاہیے, لیکن ایکچوئل آپ کا کیا ہو رہا ہے اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو کی ججمنٹ پر اس نے جو ہے نا یہ کیا کہ یہ اس طرح کا گراف ہو تو یہ آپ کا ایک آن ایوریج پراپر گراف ہے. ٹھیک ہے نا, موونگ ایوریج کے طور کے اوپر کہ یار اگر اتنی پروڈکشن ہوئی ہے تو اس کی بیس پر یہ, یعنی وہ خود سے اس کو فور کاسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ ایکچوئل آپ کا یہ ہے تو یہ فور کاسٹ کے طور پر آپ لگ سکتے ہیں. مجھے کوئی نہیں چاہیے فی الحال تو میں نن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ڈراپ لائنز اگر آپ کو چاہیے ہو تو یہاں سے آپ جا کر سلیکٹ کر سکتے ہیں ڈراپ لائنز کو, تو یہ دیکھیں یہ ڈراپ لائنز آ جائیں. اگر آپ کو نہ چاہیے ہوں تو یہاں سے نن کر دیجیے. ٹھیک ہے جی. اچھا, باقی آپ اس سے خود ہی اس میں جا کر تو باری باری آپ خود سے چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں آپ کو اس میں سے ریکوائرڈ ہیں. چارٹ ٹائٹل کا میں نے بتا دیا, ڈیٹا لیبلز ڈیٹا ٹیبل کا بتا دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح باقی چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو. اس طرح کچھ فارمیٹنگ بھی آپ کلرز کی, فلنگ کی, یہاں سے آپ اس کے جا کر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی میں نے کچھ پچھلے لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے, آپ کس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیکچر کو پائی والے جو پائی چارٹ کا لیکچر تھا اس کو ضرور دیکھیے, اس میں کچھ چیزیں بیسک لیول کی بتا دی تھی. ٹھیک ہے, وہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز دیکھیں کہ فار ایگزامپل اب دیکھیے کہ اس چارٹ کو میں نے سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے جی. اس چارٹ کو میں نے سلیکٹ کیا اور جو ہی میں نے اس چارٹ کو سلیکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ چینج چارٹ ٹائپ کی آپشن آ گئی ہے جو کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتائی تھی. یہاں سے آپ اپنے بنے ہوئے چارٹ کو چینج کر سکتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کو اس چارٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ ڈفرینٹ ٹائپ کا چارٹ چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں. جو چینج چارٹ ٹائپ پہ آئیں گے تو آپ کو وہ اس میں لے آئے گا. اب اس میں آپ ساروں کو نا یہ دیکھیں جس کے اوپر آپ سلیکٹ کرتے جائیں گے نا وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ یہ والا چارٹ سلیکٹ کریں گے تو یہ کس ٹائپ کا آئے گا, کس طرح کا آئے گا. ٹھیک ہے, تو آپ فار ایگزامپل دیکھیں میں یہ لائن چارٹ تھا, میں اگر کالم چارٹ سلیکٹ کروں, ٹھیک ہے, تب پھر آگے اس کی بھی قسمیں آپ کی. ٹھیک ہے, کالم چارٹ کی ڈفرینٹ قسم, فار ایگزامپل کلسٹرڈ کالم ہے تو وہ کیسا آئے گا, اسٹیکڈ کالم ہے تو وہ کس طرح کا آئے گا, 100% اسٹیکڈ ہے, 3D اسٹیکڈ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کریں گے. فار ایگزامپل میں کلسٹر کالم کو سلیکٹ کر کے اوکے کرتا ہوں تو اس نے کیا کیا یہ دیکھیں آپ کا پورا چارٹ آپ کا چینج کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور بڑا ایزیلی اب آپ یہاں پر پروڈکشن دیکھ سکتے ہیں. اب یہ ریڈ والی آپ کی 2021 کی ہے اور جو بلو والی ہے وہ آپ کی 2020 کی پروڈکشن ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ زیادہ اگر آپ کو افیکٹو اور واقعتاً یہ زیادہ افیکٹو آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ بالکل اسی طرح سے اس کو سلیکٹ کر دیجیے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو یہاں سے اگر بہتر لگ رہا ہے. اسی طرح آپ
اس کی بھی جا کر یہاں سے ڈیزائن وغیرہ چینج کرنا چاہیں، کلر چینج کرنا چاہیں، یہاں سے وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ آپ نے خود ایکسپلور کرنا ہے. اچھا ایک چیز یاد رکھیں کہ میں جو بار پچھلے لیکچر میں بھی ریپیٹ کرتا اور آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اپنے ڈیٹا کو سلیکٹ کرنے کے بعد ریکمینڈڈ چارٹس میں ضرور دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو کیا ریکمینڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کئی دفعہ ایسے ہوگا کہ یعنی کوئی چارٹ کی ایسی قسم جو آپ کے اس ڈیٹا کے لیے بہتر ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. باقی آپ اس کو کراس ویریفائی خود ہی کر سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ نے تمام چارٹس کو ٹرائی کرنا ہو باری باری تو آپ یہ آل چارٹس پر کلک کر دیجئے. ٹھیک ہے، ریکمینڈڈ چارٹس کے ساتھ ہی آل، اور یہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ ٹیمپلیٹس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ٹیمپلیٹ ہے انٹرنیٹ سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے تو اس پر کلک کر کے آپ اپنی اس ٹیمپلیٹ کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. بہرحال یعنی اس کے مطابق جو ہے نا آپ کے چارٹ کو بنایا جائے. ٹھیک ہے، وہ پھر ہم سیپریٹ کسی ٹائم دیکھیں گے اگر ٹائم ملا تو. اسی طرح اگر فار ایگزامپل اسی کو اگر آپ پائی چارٹ جو ہم نے پچھلے دیکھا تھا اس کو اب دیکھیں، اسی میں یہ کالم چارٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں وہ آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہیں جو ابھی ہم نے کیا. ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو بار چارٹ کے طور پر اور کلسٹرڈ بار جو پہلی آپشن سلیکٹڈ ہے اس کو یا اسٹیک بار کسی کو بھی آپ سلیکٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں یہاں پر اس آپشن کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیے فل فور آپ کو چینج نظر آئے گا. ہو گئی نا چینج؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو چارٹ اس بار چارٹ آپ کو نظر آنے لگ پہ تو یہ بار چارٹ میں کنورٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کو جتنی بھی آپشنز چاہیے ہوں آپ یہاں سے جا کر آل چارٹس میں جا کر چینج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں سن برسٹ کر کے اوکے کرتا ہوں تو دیکھیں اسی میں اس نے اس کو کنورٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک تو ریکمینڈڈ میں جا کر آپ آل چارٹس یا ریکمینڈڈ چارٹس وہاں سے بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی آپ اپنی ڈفرینٹ آپشنز دیکھ سکتے ہیں. جیسے یہ کالم چارٹ تھا تو اس کی ڈفرینٹ آپشنز کالم چارٹ کی آپ کو یہاں پر ملیں گی. اس طرح لائن چارٹس تھا تو لائن چارٹ کی آپ کو ڈفرینٹ آپشنز یہاں پر ملیں گی. اگر پائی ہے تو پائی کی یہاں پر ڈفرینٹ ملیں گی. اسی طرح اچھا اب فار ایگزامپل دیکھیے یہ ٹری میپ چارٹ ہے، یہاں پر بھی آپ اس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی اس آپشن کے حساب سے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اب دیکھیں یہ اسکیٹرڈ چارٹ ہے. ٹھیک ہے، اور فار ایگزامپل میں یہاں پر اس کی شیپ بھی دکھا رہا ہے کہ یہ اس طرح کا چارٹ بنے گا. فار ایگزامپل میں یہاں پہ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے میرے سارے ڈیٹا کو کنورٹ کر کے اس چارٹ میں وہ لے آیا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے. اگر آپ کو کوسچنز ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے. کوسچن لکھنے کے لیے کوسچن کالن آگے اپنا کوسچن لکھ دیجیے. اسی طرح سجیشن ہو سجیشن کالن آگے اپنا سجیشن لکھ